اس سے پہلے قرآن کی 25 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے کہ یہ کب نازل ہوئی، دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہی جمہور مفسرین کرام کا قول ہے کہ غزوہ احزاب، غزوہ احزاب یہ وہ غزوہ ہے، احزاب کے معنی ہوتا ہے گروہوں، حزب کی جمع احزاب، حزب معنی ہوتا ہے گروہ، احزاب گروہوں۔ چونکہ کفار جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ بت کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے آگ کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے چاند سورج کی پوجا کرنے والا ہو، غرض کی سارے کافر ایک ہو گئے تھے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، فرزندان اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ چاروں طرف سے سارے کافر ایک ہو گئے۔ سوچے خالی مدینہ ایک شہر، وہاں پر بھی منافقوں کی تعداد اچھی خاصی، یہود اور نصارہ بھی موجود، اس کے باوجود صحابہ کرام ڈٹے رہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کسی کو تعداد کی بنا پر نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب فرماتا ہے تو اس بنا پر کہ وہ بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ تو سارے کافر ایک ہو گئے اور حملہ کرنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں۔ ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، حالانکہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے اشارے سے سورج چلا آ رہا ہو، جس کے اشارے سے پیڑ چلا آ رہا ہو، جس کے اشارے سے بارش ہو رہی ہو، اس پیغمبر کو مشورے کی ضرورت اور منصوبہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے لوگوں کو ذہن دیا کہ تقدیر پر ایمان رکھو اور تدبیر ہمیشہ کرتے رہو۔ تقدیر پر ایمان ہو، تدبیر پر جو ہے عمل ہو، تب بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی۔ صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، الگ الگ صحابہ کرام کے مشورے تھے، اور جس کے مشورے پہ عمل نہ ہو وہ برا نہیں مانے، جیسے ہمارے یہاں کی میٹنگیں ہوتی ہیں کہ جس کے مشورے پہ عمل نہ ہو تو برا مانے بیٹھا ہے، دوبارہ ہم نہیں جائیں گے میٹنگ میں، دوبارہ ہم مشورے میں شامل نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میٹنگ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، مشورے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم بیٹھے ہیں اس مقصد میں جس کا مشورہ جتنا شاندار ہوتا ہے اسی کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے، اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، معلوم ہے بہت پیسے والے تھے حضرت سلمان فارسی، ان کے والد اپنے علاقے کے چودھری کہلاتے تھے، بہت بڑے چودھری، زمیندار تھے، لیکن خالی اس لیے کہ حق کیا ہے، حق کی تلاش کے لیے سب چھوڑ دیا، اور ہمارے یہاں سب کی تلاش میں حق کو چھوڑ دیا۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فارس کی سرزمین پر جنگ اس انداز میں کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر غیر کی جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو تو جو ڈیفنس کرنے والے ہیں وہ خندق کھودتے ہیں، چاروں طرف گڑھا کھود دیتے ہیں، نہر جیسا چاروں طرف گڑھا ہوتا ہے اور اس میں آگ لگا دی جاتی ہے یا جو بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ پار کر کے آنے نہ پائیں، اس طریقے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ بہت پسند فرمایا، بہت پسند فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 10 گروہوں میں بانٹ دیا، 10 گروہ بانٹ دیے، اور گروہ میں بانٹنے کے بعد آقا نے حکم دیا ایک گروہ جو ہے 40 گز کھودے گا، 40 گز ایک گروہ کھودے گا، کیونکہ چاروں طرف معاملہ ہے، 3 طرف کھودنا تھا، ایک طرف سے مقابلہ تھا، تو 3 طرف کھودنا بولے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ آج تو ہم لوگ قبر بھی نہیں کھود پاتے، کورکن لگاتے ہیں۔ ارے وہ زمانہ وہ تھا کہ مصطفیٰ نے اپنی چچی کی قبر اپنے ہاتھوں سے تیار فرمائی تھی، قبر کھودنے والے بھی موجود ہیں، پھر بھی آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا تھا، سنوارا تھا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہے 10 لوگ اور ایک گروہ مشتمل ہوگا، 40 گز کھدائی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں
کئی لوگ ان کے ساتھ شامل تھے. فرماتے ہیں ہم لوگ کی جب باری آئی تو ہم نے کھودنا شروع کر دیا. سامنے ایک چٹان آ گئی بڑی سی, اور جب چٹان آ جائے تو آدمی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. لیکن صحابہ کو معلوم ہے ہمارے کیوں پست ہو, پست ان کے پاس ہو جو ہتھیار پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ ہے جس کے اشارے پر اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو تبدیل فرما دیتا ہے. ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ کا سرکار کرم فرمائے. آج کا انسان ہوتا تو بولتا مصطفیٰ کے پاس کیوں گئے ہو؟ اللہ سے مانگو, اللہ سے ڈائریکٹ سوال کرو. ہم کہیں گے بلا شبہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ سبق کیا دیتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں بھی دیتا ہوں, لیکن اگر کوئی تمہاری بارگاہ میں آئے تو یہ بول کر کے تو شرک کر رہا ہے, منع مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بلکہ اپنے دستے سخا کو اٹھانا اور اس کی غریبی کو دور کر دینا, اس کی پریشانی کو دور کر دینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہے. سرکار یہ ایسا معاملہ ہو گیا, اور حضور جلال میں بھی نہیں آئے کہ اپنا جلال دکھائیں. تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے. میرا نبی وہ پیر ہے, سبحان اللہ, میرا نبی وہ مرشد ہے کہ اگر مریدوں کا معاملہ درپیش ہو, پریشانی کا معاملہ ہو, تو میرا نبی ان کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. آقا علیہ السلام خندق میں اتر گئے, ہاتھ میں کدال ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے کدال ماری, جیسے ہی کدال ماری تو ایک چمک پیدا ہوئی, روشنی پیدا ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حیرا, کوفہ کے علاقے میں, فرمایا حیرا کے محلات میرے مولا نے مجھے دکھا دیے. صحابہ کرام نے سنا تو ایمان صحابہ کا کیا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کر حیرا کے مقام کو دیکھتے ہو. لیکن صحابہ کو معلوم ہے اور کوئی کہتا تو جھوٹا ہوتا, مصطفیٰ کہتے ہیں تو سچا کہہ رہے ہیں, سچ بات بول رہے ہیں, سچی بات بول رہے ہیں. صحابہ کرام نے تکبیر بلند کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مصطفیٰ نے دوسری کدال ماری, جیسے دوسری ماری تو پھر ایک روشنی نکلی. اب کی یہ روشنی ادھر ادھر نہیں گئی, اس علاقے کی طرف گئی جس کے بارے مصطفیٰ نے ہمیشہ برکت کے لیے دعا کی, جس کو شام کہا جاتا ہے. پھر حضور نے فرمایا شام کے محلات دکھائے گئے. تیسری بار دبا کدال ماری تو صنعاء جو یمن کی راجدھانی تھی, صنعاء تک آقا نے روشنی میں جو ہے محلات کو دیکھے. صحابہ کرام نے تکبیر کی آواز بلند کی. پھر اس کے بعد چٹان پھٹ چکی تھی. ارے کیا طاقت رکھے وہ چٹان جس پہ مصطفیٰ مارے کدال. ارے مصطفیٰ کے اشارے پہ تو چاند جھوم جاتا ہے, چاند جھوم جاتا ہے. جب اشارے پہ چاند جھوم جاتا ہے تو پتھر کے کیا مجال, پتھر کے کیا مجال کہ مصطفیٰ کی ضرب کو برداشت کر سکے. ریزہ ریزہ ہے خدا وہ چٹان. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی میں آپ کو کیا دکھایا گیا؟ حضور نے فرمایا اس روشنی میں جو علاقے دکھائے گئے تو جبرائیل نے مجھے آ کر کے بتایا اے محبوب آپ کی سلطنت اور بادشاہت اتنی بڑی ہوگی, حکومت اتنی بڑی ہوگی کہ یہ جو علاقے دکھائے گئے سب آپ کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو صحابہ تو خوش ہو گئے, صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ معلوم ہے سب لوگ مٹانے کے لیے آئے. سب کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے, تعداد کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ اب وہ نبی حوصلہ بڑھا رہا ہے جس نبی کو مختار کائنات کہا جاتا ہے. کوئی نہیں کچھ کر پائے گا, حکومت ہوگی ہماری, کوئی مٹا نہیں سکتا, کوئی نہیں مٹا سکتا. صحابہ خوش ہو گئے. لیکن منافقوں نے کہا دیکھو بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں, حملہ ہونے والا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہماری حکومت وہاں تک ہوگی, ہماری حکومت وہاں تک ہوگی, بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. منافق کو مصطفیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا. آج کے منافق کو غلام مصطفیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا. اس پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ غلام مصطفیٰ جب بولتا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بول دو ان لوگوں سے, تم بادشاہت کی بات کرتے ہو, بادشاہت تو میرا اللہ عطا فرماتا ہے. میرا اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جب اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو بہت زیادہ چاہتا ہے, اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی حد بندی بھی نہیں کی جا سکتی ہے نا. تو ایک قول جو جمہور کا قول ہے. دوسرا قول کیا تھا معلوم؟ مکہ فتح ہوا,
جب مکہ فتح ہوا صحابہ کرام حضور سے پوچھنے لگے اب تو مکہ فتح ہو گیا جہاں بڑی تکلیف دی جا رہی تھی مسلمانوں کو، بہت پریشان کیا جا رہا تھا، اب مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد کس کی باری ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب کسریٰ اور قیصر کے ملکوں کی باری ہے کہ اسلام کا جھنڈا وہاں بھی لہرائے گا۔ پھر منافق مذاق اڑانے لگے، دیکھ لو ذرا سے ایک فتح کیا مل گئی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان لوگوں سے بتا دو، قول محبوب آپ اپنی زبان سے فرما کر بولو اللہم اے اللہ مالک الملک، بادشاہت کے مالک، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہ کو چھین لیتا ہے۔ تو بادشاہت دینا لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج حکومت ہمارے اوپر غیر مناسب مسلط ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا، غور کریں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ اس پہ ایک روایت سناتا ہوں جو بڑی مشہور و معروف ہے۔ جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، بڑا خون بہایا گیا تھا، پانی کی طرح خون بہایا گیا تھا، بڑا سستا خون تھا، کتابوں کو دجلہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ہلاکو کی فوج میں جو شہزادی تھی بادشاہ کی بیٹی، وہ گشت کے لیے نکلی تھی، گشت کر رہی تھی، چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی درس دے رہے تھے۔ اب شہزادی بادشاہ کی بیٹی، اس کا گزر ہو رہا ہے، جو نہ جائے تو وہ ظلم کا شکار ہو جائے، لیکن عالم کہاں دبتا ہے، عالم کہاں چپتا ہے، اور جو دبے جو چپے وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو دبے جو چپے وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، اور جو نہیں دبتا جو نہیں چپتا وہی عالم ہوتا ہے، کیونکہ عالم کے بارے میں رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو عالم ہوتا ہے وہ خوف صرف اللہ کا رکھتا ہے، بندے کا خوف نہیں رکھتا۔ تبھی تو مفتی اعظم نے فتویٰ دیا تھا بادشاہ تیرے ہاتھ میں تو کیا معاملہ، احمد رضا کے شہزادے نے جو فتویٰ دے دیا، حکومت بدل سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ تو یہ عالم ہوتے، یہ عالم کی شان ہے، وہ دبتے اگتے نہیں، کون مخالف بننا ہے کون سپورٹ میں آ رہا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میرے رسول کیا حکم دے رہا ہے۔ تو نہیں نکلے۔ اس نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سادہ سمپل آدمی، صوفی مانوش آدمی درس دے رہا ہے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، پہلے ایسے امام ہوتے تھے، آ رہی بات شہزادی آنے دو، اس کا دورہ ہونے دو۔ راج کا ارے چلو 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 مسئلہ ہو جائے گا، مسجد کا مسئلہ آ جائے گا۔ ارے مسئلہ آئے ہمارا مسئلہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، نہیں نکلے۔ تو شہزادی نے بلائیے۔ وہ عالم صاحب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی باتیں ہونے لگی، تو شہزادی نے ایک جملہ کہا، آپ لوگ کہتے ہو کہ بادشاہت اللہ جس سے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، تو یہاں کی بادشاہت تو اللہ نے ہمیں دے دی، جب ہمیں دے دی تو تم تسلیم کر لو، کیوں نہیں ہمارے سامنے ادب کے لیے آئے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، تشبیہانہ جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے چرواہے کے ساتھ جو بکری چرا رہا ہو کتوں کو دیکھا ہے؟ جب تک بکریاں لائن پہ رہتی ہیں کتا کچھ نہیں کرتا، جب بکریاں اپنا راستہ چھوڑ کر کے ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، بھاگنے لگتی ہیں، تب جا کر کے کتا دوڑتا ہے، دوڑا کر کے ان کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کتا اس وقت مسلط کیا جاتا ہے جب بکریاں اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہیں، تو مسلمانوں پر غیر کو اس وقت مسلط کیا جاتا ہے جب مسلمان اپنا راستہ چھوڑ کر دنیا کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات کی انہوں نے۔ تو بادشاہت میرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، حکومت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، لیکن اگر غیر اور ظالم کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو مسلمانوں کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں یا منمانی شریعت بنا رہے ہیں، اپنے گھر سے شریعت بنا رہے ہیں۔ اگر عالم فتویٰ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں غلط بتا رہا ہے، لیکن عوام فتویٰ دے رہی، شریعت کا مذاق اڑا رہی ہے، اس پہ کوئی بولنے والا نہیں۔ میری بات سمجھنا ہے؟ بڑی تلخ بات ہے یہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہو اللہ جس سے چاہتا ہے اسے بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے چھین بھی لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے چھین بھی لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے،
وہ چاہتا ہے تو مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرو، مچھر سے بھی کام ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرو. شریعت ایک دم سخت. خالی نمازی، بلا شبہ نماز افضل عبادت ہے، پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، نماز کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی بچانا. اب ایمان نہیں ہے، داڑھی والا آ کے نماز پڑھ لے ہمارے ہاں، تو داڑھی حکومت کرنے والے لوگ بھی رکھ رہے ہیں، ٹوپی بھی لگا رہے ہیں، تو کیا ان کی نماز پڑھنے سے ان کی نماز ہو جائے گی؟ تو ایمان بچا کر کے نماز پڑھنا، ایمان پھنسا کر کے نماز نہیں پڑھنا. جی اس کے بعد میرا مولا فرماتا ہے محبوب کہو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اس لیے خندق کھود رہے ہیں. ان کو کیا معلوم، یہ وہی خندق ہے معلوم ہے جس خندق کو کھودنے کے موقع پہ میرے مصطفیٰ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. آج بہت ہم لوگ بحث کرتے ہیں، بہت بحث کرتے ہیں کیا میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن حرام سے بچنا یہ بھی تو سنت ہے، بلکہ فرض ہے. حرام سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. ورنہ مصطفیٰ نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ رب کبھی کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. جب رب دے تو شکر کرو، اور جب لے تو صبر کرو. اور رب کی بارگاہ میں صابر اور شاکر دونوں پسند ہوا کرتے ہیں. سمجھا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا شکر کرنا. میٹھا کھانا سنت ہے، ارے پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اے اللہ، اے محبوب بولو آپ، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، سبحان اللہ. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل رسوا کر دیتا ہے. کتنی عظیم بات یہاں پر کہی گئی. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک بار اور سمجھ کے بولیے، عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں. کبھی کبھی مسجد میں کوئی غلط بات ہو جاتی، امام صاحب بولتے بیٹھ جائیے بھائی، اقامت میں کھڑا ہے اس کو بولو بیٹھ جاؤ، تو بولتا 4 آدمی کے سامنے رسوا کر دی. اب عزت اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے کہ بندے کا؟ زور سے بولیے. تو تیرا کیا عقیدہ بن گیا؟ امام عزت ذلت دیتا ہے. اگر تو نے یہ عقیدہ بنا لیا تو تجھ سے بڑا مشرک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اور ہم کہہ رہے ہیں اقامت میں کھڑا ہے، بولا بیٹھ جاؤ، تو بولا ذلیل کر دیا. ارے ہم کیسے ذلیل کر سکتے ہیں پیارے؟ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے دیکھو انسان ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہوٹل پہ بیٹھا ہے تبصرہ چالو ہے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں تبصرہ چالو ہے. گھر میں بیٹھا ہے تبصرہ چالو ہے، بڑی کوشش کرتا ہے گرانے کی، ذلیل کرنے کی، لیکن نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہی نہیں. عزت اور ذلت تو اس کے ہاتھ میں ہے جس نے آدمی کی طاقت کے حساب سے اسے مرتبہ عطا فرما دیا. سمجھ رہے نا؟ عزت و ذلت. ورنہ سرکار کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کفار مکہ نے کی، لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ وہی محبوب ہے جسے اللہ بلا کر کے اپنا جلوہ دکھا رہا، بلا کر کے جلوہ دکھا رہا. وہ کیا جانے عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے چھوڑ دیں کہ مجھے ذلیل کر دیا، مجھے عزت نہیں دیا، مجھے میرا ریسپیکٹ نہیں دیا، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، مجھے میری عزت نہیں کرتے. نہیں، دنیا کسی کی عزت نہیں کرتی ہے. دنیا یہ تو بھول جانا چاہیے دنیا کسی کی عزت کرتی نہیں کرتی. دنیا عزت، دنیا خالی اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. جس سے فائدہ ہے اس کی عزت کرتی ہے، جس سے نقصان ہے اس کی طرف جھانکتی بھی نہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. تو کیوں دنیا کو خوش کرنا؟ اس کو خوش کریں جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے. اللہ راضی ہوگا تو خود بخود بلندی عطا فرمائے گا. اور ایک بات اور، مصیبتیں آتی ہیں نا تو پہلے بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے. حلوہ نہیں ہے رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہو جاتا. 4 آدمی کے سامنے متقی پرہیزگار تو کوئی بن جاتا ہے. دیکھو پہلے یوسف علیہ السلام نے امتحان کیا دیا. پہلے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکالا گیا تو بھائیوں نے کہا غلام ہے بیچ ڈالا. اٹھا کر مصر پہنچے تو وہاں خریدا گیا، آپ کی نیلامی ہوئی، وہاں خریدا گیا. الزام لگا عزیز مصر کی خاتون کے ساتھ، اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. کتنا آزمایا گیا، بچپن سے لے کے جوانی تک آزمایا گیا. لیکن ذرا بھی حرف شکایت زبان پہ نہیں. یوسف علیہ السلام، ہم لوگ ہوتے بولتے یار جتنے ہم لوگ نیک بنتے اتنی پریشانی آتی ہے، جتنی دین پر عمل کر رہے ہیں اتنی مصیبت آ رہی ہے. ارے مصیبت تو دیندار آدمی پہ ہی آنا ہے نا، کیونکہ قید خانے میں وہی ہے نا، سب آدمی پہ تو آنا نہیں ہے.
اتنی پریشانی جھیلنے کے بعد جب آپ نے صبر کیا تب اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا ہے۔ ہمارے اندر صبر کرنے کی کیپیسٹی سال بھر نہیں ہے اور سوچتے ہیں ایک مہینہ محنت کیے ہیں دوسرے مہینہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ پہلے آزمائش سے گزرے۔ کچھ چیزیں صبر سے آزمائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ شکر سے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر کر سکتا ہے، میرا بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے۔ یاد رکھو جتنا بڑا جو صابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام بھی اتنا بلند عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا آپ کمزور آدمی کے اندر طاقت نہیں ہوتی، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ وہ غصے میں ہمیشہ آتا ہے 4-5 کو دوروں توڑ ڈالے، لیکن کمزور ہوتا ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے غصہ آئے گا مارے گا، تو اللہ تعالیٰ طاقت بھی اسی کو دیتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، سب کو نہیں دیتا۔ اسی لیے کہا گیا حقیقت میں پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہو، ہے نا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پہلے آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب یہیں پہ ایک بات بتا دیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی شرعی بات بتا دیے تو کبھی کبھی خراب لگ جاتا ہے، حالانکہ نہیں لگنا چاہیے۔ شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر مولانا صاحب نہیں بتائیں گے نا تو وہ خود پھنس جائیں گے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ خاموش رہنا، صحیح ہے تو ایک بات سبحان اللہ ضرور بولنا یار، بہت سلو بولے یار آپ۔ مولانا صاحب پھنس جائیں گے، مولانا صاحب کو بتانا پڑے گا اللہ نے عالم سے وعدہ لیا ہے کہ علم مت چھپانا، اللہ نے عالم سے وعدہ لیا ہے کہ قوم کی اصلاح کرنا، اللہ نے عالم سے وعدہ لیا کہ حق بولنا، اللہ نے عالم سے وعدہ لیا کہ جھوٹ کا سپورٹ مت کرنا۔ تو یہ تو عالم کو یار بولنا پڑے گا نا، برا نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی برا مان جاتا ہے تو پھر پروپیگنڈا چالو کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی پروپیگنڈا کرتا ہے لیکن اس کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے، ایک اکیلا آدمی پورے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی، اللہ میرا ساتھ جو بھی دعا تیری بارگاہ میں کرے میرے ساتھ کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کوفہ سے گئے تھے اخیر عمر میں تو ان کی بینائی جا چکی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا بظاہر کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ جب اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے تبھی دنیا کے جلوے کو بند کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ بند کر دیتا ہے، چلو خالی میرا جلوہ دیکھو، کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ تو بینائی چلی گئی، حج کرنے کے لیے پہنچے تو چونکہ حضور نے کہا تھا اے اللہ میرا ساتھ جو بھی دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ تو جو پریشان لوگ تھے وہ آتے حضرت سعد سے کہتے کہ حضرت دعا کر دیجئے ہمارے لیے، حضرت سعد ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، اللہ پریشانی دور فرما دیتا۔ تو کئی لوگوں کا معاملہ ایسا ہوا، تو کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں سعد سب کے لیے تو دعا کر رہے ہو، سب اچھے ہو رہے، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر لیتے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی عطا فرما دے؟ تو کیا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے، تو جب اللہ اس حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے تو سعد اسی حال میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ دیکھو بتایا نا جتنا صبر کرنے کی طاقت ہے اللہ نے ویسے ہی مقام عطا فرمایا۔ غزوہ احد کے موقع پر یہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کہا تھا اے سعد یہ لو تیر چلاؤ کافروں پر، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کیا شان ہے سعد ابن ابی وقاص کی، حضور کہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان، تو معمولی صحابی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو کوفہ کی جامع مسجد کا امام بنا دیا۔ جب کوفہ کی جامع مسجد کا امامت بہت آسان نہیں ہے، امامت بولے تو کانٹے کی راستے پہ چلنے کے برابر ہے، لوہے کے چنے کے برابر ہے چمانا۔ لوہے کے چنے تو پھر بھی آدمی چما سکتا ہے، لیکن امامت بولے تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص امام بن گئے۔ ایک شخص جس کا نام تھا اسامہ ابن قتادہ، اسامہ ابن قتادہ ایک فیصلہ لے کر کے حضرت سعد کے پاس آیا۔ حضرت سعد نے شریعت کے حساب سے اس کے خلاف اور اس کے جوڑی دار مطلب جو مخالف تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ اسامہ ابن قتادہ مخالف ہو گیا کہ میں ان کا مقتدی، میں ان کے ساتھ رہنے والا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ مخالفت چالو۔
اتنی خطرناک مخالفت، اتنی خطرناک مخالفت کہ کوفہ سے مدینے بات پہنچ گئی. اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، مدینے تک بات پہنچ گئی. حضرت عمر سے کہا گیا کہ بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، بڑا شر و فساد کا معاملہ ہے، لہٰذا آپ تحقیق کے لیے آدمی بھیجے. تو حضرت عمر نے 2 صحابی کا انتخاب کیا. ایک کا نام تھا محمد ابن مسلمہ، اور مسلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ ابن ارقم. ان دونوں صحابیوں کا انتخاب ہوا کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو کہ کیا معاملہ ہے. یہ لوگ کوفہ آئے اور آنے کے بعد تحقیق شروع کر دی. دیکھیں اتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص زبردست صحابی ہیں. ڈائریکٹ انہوں نے ان سے جا کے نہیں بتایا کہ ہم تحقیق کے لیے آئے، عوام میں گھومنا شروع کر دیا. جس سے پوچھتے تو وہ کہتے بہت اچھے ہیں سعد ابن ابی وقاص، جس سے مل رہے بولتے بہت شاندار فیصلے کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص، جس سے مل رہے بڑے عادل ہیں سعد ابن ابی وقاص، جس سے ملتے دعائیں بڑی شاندار، بڑی عزت دیتے ہیں. ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے. تو یہ لوگ حیران تھے کہ اتنا زبردست پروپیگنڈا مدینے تک خبر پہنچ گئی اور یہاں کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا، سب تو ان کی تائید میں بات کر رہے ہیں. بات ہوتی رہی. ایک دن ملاقات ہوئی اسامہ ابن قتادہ سے. تو اسامہ ابن قتادہ جیسے ہی پوچھا کہ کیسا پایا تم نے سعد ابن ابی وقاص کو، تو فوراً بولا کہ وہ انصاف نہیں کرتے، کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا نا. اس کو کیا معلوم کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں سے شمار کیا گیا، حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تم اس کے فیصلے کو اعتراض کر رہے ہو. اعتراض کرنے والے تو مصطفیٰ کے فیصلے بھی اعتراض کر چکے، اعتراض کر رہے ہو. کہا انصاف نہیں کرتے ہیں، جہاد کے معاملے بڑی سستی برتتے ہیں، صحیح سے معاملہ نماز کا نہیں ہے. سوچو وہ نماز جو سعد ابن ابی وقاص نے حضور سے سیکھی ہو، اس نماز پہ اعتراض کر رہے ہیں. صحیح سے پڑھاتے نہیں ہے نماز. بہت ساری باتیں آ گئیں. حضرت عمر تک بات پہنچائی گئی، دونوں صاحب نے تحقیق کر کے پہنچائی حضرت عمر تک. حضرت عمر نے بلایا سعد ابن ابی وقاص کو، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. آپ جلال میں آ گئے. جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ حضرت عمر کی بارگاہ موجود ہو کر اللہم ان کان عبدک کاذبا قام ریاء وسمعا فآت العمرہ وآت الفقرہ وعذبه علی الفتن. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ اسامہ ابن قتادہ جھوٹا ہے جو دکھاوے اور نام و نمود کے لیے کھڑا ہوا، تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کی محتاجی بڑھا دے، اے اللہ یہ فتنے کا سامنا کرے. آتے ساتھ دعا کریں، کہیں ایسا ہو سکتا ہے ان کی دعا قبول نہ ہو؟ کیونکہ مصطفیٰ نے جس کی دعا کی گارنٹی دی ہو تو دعا قبول ہونا ہے. جب وہ اسامہ ابن قتادہ جو شخص تھا شریر، جب بوڑھا ہوا، عمر زیادہ، محتاجی بڑھ گئی، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، بدن پہ کپڑے پھٹے رہتے، جو عورتیں نکلتی ان عورتوں کو چھیڑتا، تو عورتیں کہتی کہ تو بوڑھا ہو گیا، شرم نہیں آتی؟ تو کیا کہتا، میں کیا کروں، میری ایک غلطی کی سزا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے مجھے دعا دی ہے جس کی وجہ سے آج میں مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جب اللہ کا نیک بندہ کبھی کبھی اپنے اس میں تیور میں رہتا ہے تو معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اس لیے بہرحال کسی کے چکر میں بلا وجہ تنقید کرنا یا یہ کہنا کہ یار کچھ بھی شرعی حکم بتا دیے مخالفت کرنا اچھی بات نہیں. علماء پر لازم ہے کہ وہ شریعت کا پیغام پہنچائیں، نہیں پہنچائیں گے تو وہ گرفتار ہوں گے. اس لیے ان کو حق بولنا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو شریعت کی بات مانیں گے. زور سے بولے یار، شریعت کی بات مانیں گے. دنیا کا کلمہ پڑھتے ہیں تو دنیا کی بات مانیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کہہ دو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے تو چاہتا ہے ذلت و رسوائی کے قعر عمیق میں ڈال دیتا ہے. دیکھو ڈالا گیا اسامہ ابن قتادہ، لیکن سعد ابن ابی وقاص کی عظمت اور نفاق کا سکہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے اس پہ مصطفیٰ نے سند عطا فرما دی ہو تو رب کی بارگاہ میں تو ضرور ان کی عظمت اور ان کی رفعت مسلم ہے نا. رب فرماتا ہے محبوب کہو بے ادک الخیر، اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے دستے قدرت میں ہیں،
ساری بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہے، کیوں نہ ہو؟ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ اے مولا ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پریشانیاں بھی دور کر دے، اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بندے کو آزمائے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جو امتحان دینے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ تو امتحان سے پہلے نکال دیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ امتحان سے پہلے نکال دیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور